مولانا سلمان ندوی نے کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ اگر بنایا جاتا ہے تو اس کے قوانین شریعت اسلامی سے لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور میں شریعت اسلامی سے روشنی حاصل کی گئی ہے، جس کے زیادہ تر حقوق شریعت سے لیے گئے ہیں۔ جب بھی کوئی قانون منصفانہ یا مساوات پر مبنی ہوگا، اس پر شریعت کی چھاپ ہوگی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہندوستان میں یکساں سول کوڈ بنے گا۔ جرائم سے پاک معاشرے کی تعمیر کے لیے قانون بنانے والے اسلامی شریعت سے استفادہ کریں گے۔ اس طرح یونیفارم سول کوڈ میں شریعت کی چھاپ ہوگی۔ ہندوستان میں ہندوتوا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا پرچار غلط انداز میں کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے شریعت کا، یہ شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے نازل فرمائی، اور یہ شریعت تا قیامت رہے گی۔ یونیفارم سول کوڈ ہو یا نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یونیفارم سول کوڈ بنایا جائے گا اور جو لا میکرز ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے کہ ہم کہاں سے وہ قوانین لیں جن میں یکسانیت بھی ہو اور وہ مؤثر ہو، تو زیادہ تر وہ قوانین شریعت اسلامیہ سے لیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر بنایا گیا، اس چارٹر میں شریعت اسلامیہ سے روشنی حاصل کی گئی، اور اس میں جو زیادہ تر حقوق کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، حقوق نسواں کی بات ہو یا حقوق اطفال کی بات ہو یا غلامی کے خاتمے کی بات ہو، یہ شریعت کا سایہ رہا ہے، اور دنیا کی مختلف اقوام شریعت سے مستفید ہوتی رہی، وہ اعتراف کریں یا نہ کریں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، جب بھی دنیا کا کوئی قانون بنایا جائے گا جو منصفانہ ہوگا اور مساوات پر مبنی ہوگا، جس میں یکجہتی کی کوشش کی جائے گی، تو اس پر شریعت کی چھاپ ہوگی۔ کوئی اس کے بارے میں بات کرے یا نہ کرے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ بنے گا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی بلاತ್ಕಾری کا کوئی قصہ پیش آتا ہے تو یہاں کے ہندو بھی شدت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی بدکار زناکار ہیں ان کو سخت سزا دی جائے، وہ سزا دی جائے جو سعودیہ میں نافذ ہے، یہ مطالبہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ نکلا کہ جرائم سے خالی معاشرہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو قانون بنانے والے اسلامی شریعت سے استفادہ کریں گے، اور ہم اگر اس سلسلے میں معلومات مہیا کر دیں اور رحمت للعالمین کی تعلیمات کو واضح کر دیں تو یونیفارم سول کوڈ میں بھی شریعت کی چھاپ ہوگی۔ یونیفارم سول کوڈ میں شریعت کی چھاپ ہوگی، آپ کا نظریہ ہے یہ، لیکن ہندو راشٹر اور ہندوتوا کے ساتھ، جیسا کہ بی جے پی کا اپنا ایک منشور ہے، مسلسل بی جے پی اپنے 3 مسائل کے اوپر حل کے لیے اپنے منشور میں وہ چیز کو نافذ کرتے آ رہی ہے۔ ایک تو آرٹیکل 371، پھر رام مندر، اور پھر تیسرا یہ یکساں سول کوڈ۔ آرٹیکل 371 کا مقصد کیا تھا آپ اس کو بہتر جانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رام مندر کا مسئلہ کیا تھا وہ بھی آپ واقف ہیں، تو اسی کے نظریے سے آپ اگر یکساں سول کوڈ کو دیکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ہندوتو کے معنی سے ہندوتو کی کوئی حقیقت اصلاً نہیں ہے، اس کا جو پرچار کیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ یہاں سناتن دھرم ہے، اور سناتن دھرم کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ اسلام سے متفق ہیں۔ جب بھی یہاں کی قوم سناتن دھرم کی طرف واپس جائے گی، صحیح طور پر ویدک دھرم کو قبول کرے گی، تو جیسے شنکراچاریہ نے مختلف موقعوں پر بیان کیا کہ اسلام اور سناتن دھرم ایک ہے۔ جب ہم سناتن دھرم کی بات کرتے ہیں تو اسلام کی بات کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی عظمت و کبریائی کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مودی جی نے مشائخ کے درمیان ایک جلسے میں جو تقریر کی تو اللہ کے اسماء حسنہ 99 اسماء حسنہ کو موضوع بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی اچھی بات اگر ہوتی ہے تو اسے کیوں نہیں آپ قبول کرتے؟ آپ سے وہ بات کیوں کہتے ہیں جس سے انتشار ہو، جس سے ناراضگی ہو اور فرقہ واریت؟ میں کہتا ہوں جتنی اچھی باتیں مودی کریں یا کوئی بھی کرے، ان اچھی باتوں کو لے لیجئے اور انہی پر آپ جم جائیے اور انہی کا مطالبہ کیجئے۔ اب رہ گئی بابری مسجد، تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے یہی کہا، ہمارا مطالبہ تھا کہ ہندو و مسلمان مل کر بیٹھے، جیسے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1991 میں شنکراچاریہ سے ملاقات کر کے مسجد کے تحفظ کی بات کی